إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواہ الترمذی۔ سیدنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں، بکریوں بھیڑوں کے ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان کے انسان کے دین کو دو چیزیں پہنچاتی ہیں۔ اب ذرا اس حدیث کے بارے میں آپ غور کریں کہ بھیڑیا جو ہے جس کو آپ بگیاڑ کہتے ہو، اس سے تو آپ واقف ہیں، آپ کے تو ماشاءاللہ چڑیا گھر بھی قریب ہے۔ بھیڑیا آپ نے دیکھا ہوگا، بگیاڑ جو بکریوں کا دشمن ہے اور جو بکریوں کے ککھیں پھاڑ کر ان کے اوج نکال کے کھانے والا جانور ہے، اور وہ بھیڑیا جو ہے بکریوں کی دشمنی میں ضرب المثل ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کا ذئب الغنم، کہ انسان کے لیے بالکل شیطان ایسا ہی بھیڑیا ہے جیسا بھیڑیا جو ہے بکریوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے بھیڑیا بکریوں کے لیے؟ وہ دیکھتا رہتا ہے، اس تاک میں رہتا ہے کہ کوئی ریوڑ سے ذرا سی علیحدہ ہو تو اس کو میں جھپٹوں، اس کو میں دبوچوں، اس کی چیر پھاڑ کروں، اس کی اوج نکال کے کھاؤں، اور اس کو میں الگ سے دیکھ کر پہلے اس کو پکڑ کر اپنے کندھوں پہ مار کے بھاگ جاؤں، اور پھر جا کے اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کی اوج نکال کے اس کو اچھی طرح جھاڑ کے میں کھاؤں۔ یہ بھیڑیا جو ہے بکریوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، اور خصوصاً اس بکری کے ساتھ جو الگ تھلگ ہو ریوڑ سے، جو ہی الگ ہوئی نہیں بھیڑیے کا لقمہ بڑی نہیں۔ بالکل فرمایا شیطان ایسے انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست مثال دی۔ اور شیطان یہ اس گھات میں رہتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو اس طرح آیا ہے، جاسم علی قلب ابن آدم، ابن آدم کے دل پر اس نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، ڈیرا جمایا ہوا ہے شیطان نے۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا بندہ ابن آدم جب اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو خنسا، یہ بھاگتا ہے، پھر
کیونکہ یہ ذکر اس کے لیے ایٹم ہے، یہ بھاگتا ہے. اور اذا غفل وسوسہ، جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ پھر جو ہے نا اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، طرح طرح کے وسوسے. اور شیطان کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ یجری من الانسان کا مجر الدم، یہ انسان کے رگ و ریشے میں ایسے دوڑتا ہے جس طرح کے خون انسان کے رگ و ریشے میں دوڑتی ہے. خون جیسے سارے جسم کو سپلائی ہوتی ہے اور اس کی وریدیں پھیلی ہوئی ہیں پورے جسم کے اندر، یہ شیطان بھی ایسے ہی دوڑتا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ یبلغ من الانسان مبلغ الدم، جیسے خون جو ہے انسان کے ہر جگہ پر پورے جسم میں گردش کرتا ہے، پاؤں، ہاتھ، سر، دماغ، وجود، پیٹ، ٹانگیں، ہر جگہ پر خون جو ہے نا وہ پہنچتا ہے. تو یہ شیطان بھی اسی طرح حملہ کرتا ہے، اسی طرح وار کرتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ حدیث آپ سنیں، مجھے کہا گیا کہ 5-7 منٹ درس. حدیث میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا انسان کے دین کو 2 چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ کون سے 2 بگیاڑ ہیں؟ وہ کون سے 2 بھیڑیے ہیں جو ہر وقت طاق میں ہیں؟ یک نشد 2 شد، جو دیکھو دیکھی نقصان پہنچاتے ہیں. بھیڑیا تو ایک بھی ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو ریوڑ کی شامت آ جاتی ہے، اور اگر 2 چھوڑ دیے جائیں پھر 2 جو بھیڑیا وہ سیر شدہ چھوڑ دیا جائے تب نہیں وہ بکریوں کو معاف کرتا. اگر وہ دونوں بھوکے ہوں اور زد بزد جو نقصان پہنچائیں گے وہ کس قدر نقصان ہوگا، بہت سارا نقصان ہوگا. اس بیچارے مالی کا یا اس چروائے کا جس کا وہ مال ہے، جس کا جمع پونجی وہ بکریاں ہیں، وہ تو ساری آنن فانن چیر پھاڑ کے وہ سارا سرمایہ خاک میں ملا دے گا. بھیڑیا اتنا نقصان پہنچاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کا اتنا نقصان نہیں ہے، اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان انسان کو اس کے دین کو 2 چیزیں پہنچا رہی ہیں. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، پہلی چیز رقم واحد، من حرص المرء علی المال، آدمی کا اپنے مال کا حریص اور لالچی ہونا، دنیا کے مال کا حریص اور لالچی. اللہ اکبر. میرا خیال میں کوئی بندہ بشر آپ کو نہیں ایسا ملے گا جس کے دل میں یہ پیسے کی لالچ نہ ہو، محبت نہ ہو، الا ماشاءاللہ. وگرنہ ہر مرد و زن، ہر بوڑھا جوان، ہر بچہ، ان کو پیسے کی لالچ ہوتی ہے، پیسے سے غرض ہے. اور یہ مال کی طمع اور مال کی لالچ یہ انسان کو نقصان پہنچاتی، بہت زیادہ نقصان پہنچاتی. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے اس کی لالچ ابن آدم کی، فرمایا ابن آدم جو ہے نا یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مالی مالی مالی، بس اس کی زبان پر یہی ہوتا ہے میرا مال. میں تیرا تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، ہضم کر لیا، پہن لیا، بوسیدہ کر لیا، اور اصل تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور اس کو ذخیرہ کر لیا. اصل تیرا مال یہ، باقی جو جمع کر کے چھوڑ گیا وہ تیرا نہیں، وہ ورثہ کا ہے. فرمایا اتنی لالچ ہے اس کی کہ جوں جوں یہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا تو اس کی 2 خواہشیں پروان چڑھتی جاتی ہیں، جوان ہوتی جاتی ہیں 2 خواہشیں. ایک خواہش یہ ہے عمر لمبی مل جائے، اور دوسری خواہش یہ کہ ساری دنیا کا مال میرے قدموں میں آ جائے. اللہ اکبر.
فرمایا ابن آدم کو اگر ایک سونے کی وادی دے دی جائے نا، پوری سونے کی وادی، کئی نسلوں تک کھائیں تو وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، پوری وادی سونے کی دے دی جائے تو لب تگا ثانین کہے گا ایک اور ہونی چاہیے۔ اگر دو وادیاں مل جائیں سونے کی بھری ہوئی، لب تگا ثالثاً کہے گا ایک اور بھی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اس کی لالچ کا حال ہے۔ اور فرمایا اس کے اس پیٹ حرم گیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی شے نہیں بھر سکتی دنیا کی۔ تو میرے بھائیو یہ اس کی لالچ کی حالت ہے اس انسان کی۔ یہ بگیاڑ جو اس کا ہے، جو اس کے لیے نقصان پہنچا رہا ہے، بکریوں والے بگیاڑ سے بھی کہیں زیادہ، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں غاب عنہا، ان بکریوں سے غائب ہو، رواؤہا، ان کا چرواہ بھی نہ ہو، پھر بگیاڑ کو کھلی چھٹی ہوتی ہے، وہ خوب جو ہے نا بکریوں کو چیر پھاڑ کرے گا۔ تو یہ مال کی ہرس اس سے بھی زیادہ جو ہے نا نقصان پہنچانے والی۔ اور دوسری ہرس کیا ہے؟ والشرف، شرف، بڑائی، ہم چوما دیگرے نیست، میرے سامنے بول کیسے کوئی سکتا ہے، مجھے کوئی بات کر کے جائے کہاں، وہ کون ہوتا ہے جو میرے بارے میں انگلی کھڑی کرے؟ اللہ اکبر، میں بڑا ہوں، جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، بڑے بڑھنے کی حیثیت۔ ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، میں چودھری ہوں، میں علاقے کا جو فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو یہ نقصان دہ چیز ہے، انتہائی نقصان دہ چیز۔ تو اس حدیث کو بس اتنا ہی آپ ترجمے کے ساتھ سمجھیں کہ وہ بھوکے بگیاڑ جن کا جو ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے، جن کا چرواہا بھی غائب ہو، جتنا نقصان انسان کو دو یہ چیزیں پہنچاتی ہیں، ایک مال کا حریص ہونا اور ایک بڑے بڑھنے کی حرص اور لالچ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس دنیا کے مال کے فتنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ پاک رزق حلال نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات سے اللہ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جب زنگ لگ جائے تو ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دلوں کا جو زنگ ہے یہ دل اٹے جاتے ہیں، اور ان کا زنگ اتارنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما جلاؤ اللہ کے رسول، یہ کیسے سیکل ہوں گے، یہ کیسے پالش ہوں گے، یہ دل جو ہے نا یہ کیسے روشن ہوں گے، منور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا دو چیزوں کے ساتھ، ایک یہ ہے کثرت سے موت کو یاد کرنا، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایسا ریگ مار ہے یہ جو ہے نا، سب میل کچیل اور سب زنگ ونگ سارا اتار کے رکھ دے گا۔ موت کو یاد کیا کرو میرے بھائیوں۔ اور دوسرا نسخہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَتِلَاوَةُ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اس سے دلوں کے میل اترتے، زنگ اترتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔